السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بدر العارفین اور آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے بارے میں۔ روئے زمین پر اپنی حرمت، عزت، شرافت اور بزرگی کے لحاظ سے 3 مسجدیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور تینوں کی تعمیر حکم الہی سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے فرمائی: مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی۔ تیسری مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے اصحاب کے ساتھ مل کر تعمیر فرمایا۔ پہلی تعمیر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لا کر پہلا عظیم کام مسجد نبوی کی تعمیر کا کیا۔ مسجد کی جگہ سہل و سہیل نامی 2 یتیم بچوں سے 10 دینار پر خریدی گئی۔ قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ ایک روایت کے مطابق یہ جگہ بنو نجار کی تھی اور قیمت کے معاملے میں انہوں نے عرض کی: ہم اس کی قیمت اللہ پاک سے لیں گے۔ ربیع الاول سن 1 ہجری میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد شریف تعمیر فرمائی۔ اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا سنگ بنیاد رکھا، خود اینٹیں اٹھا کر لاتے۔ زبان اقدس پر یہ الفاظ مبارکہ جاری تھے: اے اللہ، بے شک آخرت کا بدلہ ہی بہتر ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ مسجد شریف کی بنیاد پتھروں سے، دیواریں کچی اینٹوں سے، ستون کھجور کے تنوں سے اور چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی، جس کی بلندی 7 یا 5 ہاتھ تھی۔ مسجد شریف کے 3 دروازے بنائے گئے: باب رحمت، باب جبرائیل اور ایک دروازہ اور تھا جسے تحویل قبلہ کے بعد بند کر دیا گیا۔ پہلی توسیع: پہلی تعمیر میں مسجد کی لمبائی 54 گز اور چڑھائی 63 گز تھی۔ پھر جب مسجد نمازیوں پر تنگ پڑ گئی تو فتح خیبر کے بعد 7 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توسیع کا ارادہ کیا۔ مسجد سے متصل ایک انصاری کے مکان کے متعلق لوگوں سے فرمایا: کون ہے جو جنت میں مکان کے بدلے زمین کا ایک ٹکڑا خرید کر مسجد میں اضافہ کر دے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ گھر 10,000 درہم میں خرید کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ جگہ مسجد میں شامل کر کے توسیع کر دی گئی۔ اب اس کا طول و عرض ہر طرف سے 100 ہاتھ ہو گیا۔ دوسری تعمیر و توسیع: دور فاروقی میں فتوحات اور مسلمانوں کی کثرت کے سبب مسجد نبوی میں مزید توسیع کی حاجت پڑی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مزید جگہ شامل کر کے نئے سرے سے مسجد تعمیر کروائی۔ علامہ سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کو شہید کروا کے نئے سرے سے تعمیر کیا، اس کے رقبے اور گنجائش میں اضافہ کیا اور سنگریزوں، بجری، کنکر سے پکا فرش بنوایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لکڑی سے بنے ستون الگ کر دیے اور ان کی جگہ کچی اینٹوں سے ستون تعمیر کروائے اور قبلے کی طرف اضافہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں: اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہ سنا ہوتا کہ مسجد میں اضافہ کرنا ہوگا تو میں ذرا بھر اضافہ نہ کرتا۔ تیسری تعمیر و توسیع: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا 4تھا سال تھا۔ لوگوں نے آپ سے تنگی مسجد کی شکایت کی۔ آپ نے اہل فتویٰ و اصحاب رائے، صحابہ کرام کے مشورے سے مسجد نبوی کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ ربیع الاول 29 ہجری سے محرم الحرام 30 ہجری تک تعمیر و توسیع کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ نے بہت سی تبدیلیاں کی۔ دیواریں نقش و نگار والے پتھروں سے بنوائیں جن میں چونا استعمال کیا گیا۔ ستون بھی نقش و نگار والے پتھروں سے لگوائے۔ چھت ساگوان کی لکڑی سے بنوائی۔ سفید چونے سے پلستر کروایا اور مشرق و مغرب کی طرف تاک رکھے اور شامی سمت میں اضافہ کیا۔ فاروقی اضافے سے مسجد کا طول 120 یا 140 گز ہو گیا تھا، جبکہ عثمانی اضافے سے یہ لمبائی 160 گز ہو گئی۔ اس وقت چوڑائی 150 گز تھی۔ چوتھی تعمیر و توسیع: خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں مدینہ منورہ کے گورنر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ خلیفہ کے حکم پر آپ نے مسجد نبوی شریف کے ارد گرد موجود مکانات خرید کر مسجد میں توسیع کی۔ اب طول 200 گز اور عرض 167 گز ہو گیا۔ اس تعمیر میں بہت زیادہ اہتمام کیا گیا۔ روم و مصر سے کاریگر بلوائے گئے۔ چھت، دیواریں، ستون سب سنہرے بنائے گئے۔
12 یا ایک روایت کے مطابق 24 من سے زیادہ سونا استعمال کیا گیا۔ صرف دیوار کعبہ پر 45,000 دینار خرچ ہوئے۔ مسجدوں میں بنائی جانے والی محراب کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا اور چاروں کونوں پر 4 مینار بھی بنائے گئے۔ یہ تعمیر 88 ہجری میں شروع ہو کر 91 ہجری میں مکمل ہوئی۔ 5ویں تعمیر و توسیع 161 ہجری میں عباسی خلیفہ محمد بن منصور مہدی نے مسجد نبوی میں اضافے کا حکم دیا۔ شام کی جانب 55 یا 100 گز کی توسیع کی گئی اور اس نئی تعمیر میں وہی شاندار طریقہ رکھا گیا جو اس سے پہلے تعمیر و توسیع میں تھا۔ ولید کی طرح مسجد کو پتھر کے خوبصورت ٹکڑوں سے بنایا گیا۔ یہ کام 167 ہجری میں پایہ تکمیل تک پہنچا۔ 6ٹھی تعمیر علامہ سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بقول ان کے زمانے تک خلیفہ مہدی کے بعد کسی نے مسجد نبوی میں توسیع نہیں کی۔ البتہ بعض کے مطابق خلیفہ مامون الرشید نے 202 ہجری میں توسیع کی تھی۔ یہی بات امام ابن کنیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے المعارف میں کی ہے۔ دونوں باتوں کو یوں جمع کیا جا سکتا ہے کہ مامون الرشید نے توسیع نہیں کی بلکہ مسجد کی بنیادیں مضبوط کی اور کچھ تجدید کر دی تھی۔